الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروکاروں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے امید ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ چند مقرر دنوں کے روزے ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لیں، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دے دیں۔ یہ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو۔ سورہ البقرہ کی آیت 183 اور 184۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، لیکن ان کو کوئی انوکھی چیز نہ سمجھو، پہلی قوموں پر بھی یہ روزے فرض ہوئے تھے۔ اور پھر اس بات کی بھی حوصلہ افزائی کی گئی ہے کہ دن یہ گنتی کے ہیں، کوئی زیادہ لمبا عرصہ نہیں ہے، کئی مہینوں پر محیط۔ اور پھر اس روزے کے نتائج کیا برآمد ہونے چاہیے؟ لعلکم تتقون، ان روزوں کی بدولت ممکن ہے کہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، اس کی فرمانبرداری کرتے ہوئے، اس کی نافرمانی سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے کو تقویٰ کہتے ہیں۔ مومن اس دنیا میں بے لگام زندگی نہیں گزار سکتا کہ جو جی چاہے کرتا رہے، بلکہ اس کی لگام اس کے خالق کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے خالق چاہے اس طرح اس کو زندگی گزارنے کا حکم ہے۔
پھر شریعت نے یہ بھی سہولت دے دی کہ کوئی بیمار ہے تو وہ اپنے بیماری میں روزے نہ رکھ سکے، جتنے چھوٹ گئے بعد میں رکھ لیں جب تندرست ہو۔ مسافر سفر پر ہے، روزے نہیں رکھ سکتا تو واپسی پر جتنے چھوٹ گئے ان کو رکھ لے۔ یہ بھی اسلام نے سہولت دی، سختی نہیں کی ہے کہ بیماری کی حالت میں بھی رکھنا پڑے گا، سفر کی حالت میں بھی رکھنا پڑے گا، ایسی سختی اسلام نے نہیں کی۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں نہ رکھیں وہ مسکین کو کھانا کھلا دے فدیے کے طور پر۔ یہ ابتدائی حکم تھا، کیونکہ اسلام کے احکام گریجولی نافذ ہوئے تھے، ایک دم بوجھ نہیں ڈال دیا گیا تھا۔ اس سے آگے آیت نمبر 185 میں پھر یہ حکم آ گیا، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جس کی زندگی میں رمضان آ جائے اس پر لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے۔ پھر یہ چوائس جو تھی وہ ختم کر دی گئی کہ فدیہ دے کے جان چھڑا لے، بلکہ ہر صورت میں جو تندرست ہے وہ روزے رکھے۔ اب یہ رمضان مبارک جو ہماری قسمت میں ہماری زندگی میں آ رہا ہے، اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبشر اصحابہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو خوشخبری دیا کرتے تھے، بشارت دیا کرتے تھے، وہ یقول اور فرمایا کرتے تھے، قد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک، کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آیا ہے، یہ مبارک مہینہ برکت والا ہے۔ قد افترض اللہ علیکم صیامہ، اس کے روزے رکھنا تم پر فرض قرار دیے گئے۔ تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور سرکش شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ وفیہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور اسی مہینے میں وہ شب قدر آتی ہے، ایک رات جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ یہ خوشخبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو رمضان کے آنے پر دیا کرتے تھے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الجنۃ لتبخر وتزین من الحول الی الحول لدخول شہر رمضان، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ہر سال سالانہ اس کی ڈیکوریشن کی جاتی ہے، اس میں خوشبوئیں بسائی جاتی ہیں، اس کو زیب و زینت سے نوازا جاتا ہے، اور یہ رمضان شریف میں ہی سال کے بعد اس کی تزئین و آرائش ہوتی ہے۔ فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ هَبَّتْ رِيحٌ مِّن تَحْتِ الْعَرْشِ يُقَالُ لَهَا الْمُثِيرَةُ، رمضان شریف کی جب پہلی رات آتی ہے تو عرش عظیم کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مثیرہ ہے۔ فَتَصْفِقُ وَرَاقُ أَشْجَارِ الْجَنَّةِ، اس ہوا کے چلنے سے جنت کے درختوں کے پتے پھڑپھڑانے لگتے ہیں۔ وَحِلَقُ الْمَصَارِعِ، دروازوں کے کنڈے کھڑکنے لگتے ہیں۔ فَيُسْمَعُ لِذَلِكَ طَنِينٌ لَمْ يَسْمَعِ السَّامِعُونَ أَحْسَنَ مِنْهُ، اور ان کنڈوں سے اور درختوں کے پتوں سے وہ موسیقی کی آواز نکلتی ہے، اتنی سریلی اور خوبصورت
کہ کسی بھی سننے والے نے اتنی میٹھی آواز کبھی سنی نہیں ہوگی۔ فَتَبْرُزُ الْحُورُ الْعِينُ، اور موٹی آنکھوں والی حوریں ایک دم باہر نکلتی ہیں، حَتَّى يَقُمْنَ عَلَى شُرَفِ الْجَنَّةِ، جنت کے بالا خانوں میں باہر نکل کے کھڑی ہوتی ہیں۔ فَيُنَادِينَ هَلْ مِنْ خَاطِبٍ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اور وہ پکارتی ہیں کہ ہے کوئی اللہ کی خاطر ہم سے منگنی کرنے والا۔ فَيُزَوِّجُهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنَّا، کہ اللہ تعالی ایسے مردوں کے ساتھ ہماری شادی کر دے۔ ثُمَّ يَقُلْنَا يَا رِضْوَانَ مَا هَذِهِ اللَّيْلَةُ، پھر وہ پکارتی ہیں جنت کے دربان کو کہ اے رضوان یہ رات کون سی ہے۔ فَيُجِيبُهُنَّ بِالتَّلْبِيَةِ، تو وہ لبیک کہتے ہوئے جواب دیتا ہے۔ فَيَقُولُ يَا خَيْرَاتِ حِسَانِ هَذِهِ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن شَهْرِ رمضان، کہ اے انتہائی خوبصورت خواتین یہ رمضان شریف کی پہلی رات ہے۔ وَيَقُولُ اللَّهُ يَا رِضْوَانِ افتح ابواب الجنان للصائمین من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ جنت کے دربان جس کا نام رضوان ہے اس کو حکم دیتا اللہ تعالیٰ کہ جنت کے دروازے کھول دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزہ داروں کے لیے، جو بھی اس امت کے روزے دار ہوں گے ان کے لیے جنت کے دروازے کھولو۔ وَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى يَا مَالِكَ اغلق ابواب الجحیم عن الصائمین عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ تعالی جہنم کے دربان کو حکم دیتا ہے کہ اے مالک جہنم کے دروازے بند کر دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں کے، ان کو جہنم کی ذرا بھی معمولی گرم ہوا نہ پہنچے۔ وَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى يَا جِبْرِيلُ اهْبِطْ إِلَى الْأَرْضِ فَصَفِّدْ مَرَدَةَ الشَّيَاطِينِ وَغُلَّهُمْ بِالْأَغْلَالِ۔ پھر اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ زمین پر اترو اور جتنے سرکش شیطان زمین پر ہیں ان کو زنجیروں میں جکڑ دو۔ وَغُلَّهُمْ بِالْأَغْلَالِ ثُمَّ اقْذِفْهُمْ فِي لُجَجِ الْبِحَارِ حَتَّى لَا يُفْسِدُوا عَلَى أُمَّةِ حَبِيبِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صِيَامَهُمْ، اور ان کو زنجیروں میں جکڑ کر جو سرکش شیطان ہیں ان کو باندھنے کے بعد سمندروں کے لہروں کے اندر پھینک دو، یہاں تک کہ میرے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کر سکے۔ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن شَهْرِ رمضان، تو اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات کو فرماتا ہے ثلاث مرات، 3 مرتبہ آواز دیتا ہے، حل من سائل فأعطیہ سؤلہ، ہے کوئی میری مخلوق میں سے سوال کرنے والا میں اس کے سوال کو پورا کروں۔ حل من تائب فأتوب علیہ، ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کر لوں۔ حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ یہ 3 آوازیں اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات میں لگاتا ہے۔ ثم ینادی، پھر پکارتا ہے، من یقرض الملی غیر العدوم فی الوفی غیر الظلوم، ہے کوئی اس ذات کو قرض دینے والا جو قرض پورا پورا واپس کرے گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی۔ وَإِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى فِي كُلِّ يَوْمٍ
من شہر رمضان عند الافطار الف الف عتیق من النار کلہم قد استوجب العذاب. اور ہر دن رمضان کا جو ہے افطاری کے وقت اللہ تعالی 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتا ہے ان روزے داروں کو جن کے لیے عذاب جہنم کا واجب ہو چکا تھا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطیت امتی فی شہر رمضان 5 خصال لم تعطى امت قبلها. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو رمضان میں 5 تحفے دیے گئے ہیں جو پہلی کسی امت کو نہیں دیے گئے. نمبر 1 خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو معدے سے غبار اٹھتا ہے ہلکا سا ڈکار آتا ہے وہ ہوا اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے. وَتَسْتَغْفِرُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُفْطِرُوا. دوسری خوبی اس امت کو یہ دی گئی کہ جب یہ افطاری کریں گے شام کو تو فرشتے ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. تیسری خوبی یہ دی گئی وَتُصَفَّدُ فِيهِ مَرَضَةُ الشَّيَاطِينِ فَلَا يُخْلِصُونَ فِي إِلَّا مَا كَانُوا يُخْلِصُونَ فِي غَيْرِهِ. کہ سرکش شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور وہ ان سے خلاصی حاصل نہیں کر سکتے. وَيُزَيِّنُ اللَّهُ كُلَّ